الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تزکیہ اور تدبر، پیوریفیکیشن اینڈ پونڈریشن۔ میری زندگی کا ابھی جائزہ میں لیتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا یا آپ سے چھوٹی عمر کا تھا، اس وقت سے رمضان المبارک وہ مہینہ ہوتا تھا ہمارے لیے جس میں قرآن کی طرف ہمارا رجوع بڑھ جاتا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جب 8 اسٹینڈرڈ پڑھتا تھا یا 7 اسٹینڈرڈ پڑھتا تھا، اس وقت سے بھی ہمارے ہاں دروس قرآن ہوا کرتے تھے رمضان میں۔ سمجھ میں کم آتا تھا لیکن شوق سے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو صاحب درس دیتے تھے ان سے ہم بات چیت کرتے تھے، اور اس رمضان میں قرآن سے ویسا مطالعہ کیجئے جو اس سے پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ پچھلے رمضانوں میں نہیں پڑھتے تھے ہوں گے تو اس بار زیادہ اسے شوق سے پڑھیں۔ ہماری جو سوچ ہو اس کی بنیاد قرآن و سنت ہو، ہماری ہر گفتگو، ہمارا ہر تجزیہ، ہمارا ہر انالیسس اور ہماری ہر گفتگو سب چیزیں قرآن سے ڈرائیون ہو۔ جبکہ قرآن کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کی زبان پر قرآنی اصطلاحات جاری ہو جائیں گی۔ ایک لمبی لڑائی ہمیں لڑنی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اور قرآن ایک دوسری اصطلاح کا استعمال کرتا ہے کہ برائیوں کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں کہ قرآنی تصور کو عام کرنا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر قرآن کا ایک تصور ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو آپ کا سورس کیا ہے، آپ کا فاؤنڈیشن کیا ہے، آپ کہاں سے اسے ڈرائیو کرتے ہیں۔ مولانا فاروق خان صاحب کہا کرتے تھے، اور ان کی بات بہت اچھی ہے، جب آدمی قرآن کی صحبت اختیار کرے تو پھر اس کے دامن میں قرآن کے پھول، قرآن کے ہیرے جواہرات اس کے اندر آنے چاہیے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی صبح شام کسی نواب کی صحبت میں جائے اور بیٹھے، اور پھر اس کے اندر نوابی پن نہ آئے اور ان کی اصطلاح میں پھٹیچر کا پھٹیچر رہے، تو فائدہ کیا ہوا نواب کی صحبت میں بیٹھنے کا؟ نواب کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر تو کم از کم سوچ بدلے، باتیں تو بدلیں، ٹھاٹ باٹ تو ہو زندگی میں۔ لیکن آپ نواب کی صحبت میں بیٹھتے رہیں، نہ نواب صاحب کے جملے ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ سوچ ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ جب ہم حج کے لیے اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہم اس کی صحبت میں رہیں گے، کچھ دیر تو طواف کریں گے، وہاں بیٹھیں گے 2-4 دن، کعبۃ اللہ کی دید کریں گے، کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھیں گے۔ یہاں جب کعبۃ اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ وہاں صحن میں کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں 2-3-4 دن تک۔ اس صحبت کا اثر آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دعا میں یہ بات سکھائی گئی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابا وزد ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تعظیما و تکریما و برا۔ دعا کر دیں کہ پروردگار اس گھر کعبۃ اللہ جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے شرف میں اضافہ فرما، اس کی عظمت میں اضافہ فرما، اس کی تکریم میں، اس کی ڈگنیٹی میں، اس کے ریسپیکٹ میں اضافہ فرما، اور اس کی ہیبت میں اضافہ فرما۔ اس گھر کو دیکھنے کے ساتھ انسان پر ایک رعب طاری ہوتا ہے۔ جب آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو ہائی وولٹیج شاک کی طرح انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا سے لگ کر بات کرتے ہیں، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بات کرتے ہیں۔ جب ہم طواف کی شروعات کرتے ہیں تو کہا گیا کہ ہمیں حجر اسود میں ہاتھ لگا کر طواف کی شروعات کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دور سے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ پروردگار اب تک ہماری زندگی کا محور، مرکز، پیوٹ اور سینٹر کبھی ہماری ذات تھی، کبھی ہمارا گھر تھا، کبھی ہماری تجارت تھی، کبھی کچھ اور، لیکن اب میں عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مرکز و محور تو ہوگا، تیرے اطراف میری پوری زندگی اب گھومے گی، میں تجھی کو مرکز بناتا ہوں۔ یہ عہد کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ جب اس کی صحبت میں جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اس کے لیے 4 دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے تشریف میں، تعظیم میں اور تکریم میں اور اس کے ہیبت میں اضافہ فرما، اور میں چونکہ اس کی صحبت میں رہوں گا 2-4-5 دن، 8 دن، 10 دن، جتنے بھی رہوں گا، میرے شرف میں اضافہ فرما، میری عظمت میں اضافہ فرما، میری تکریم میں اضافہ فرما، اس کی ہیبت میں اضافہ فرما، لیکن میری ہیبت میں نہیں، میری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اصل یہ کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے تو آٹومیٹک اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، شخصیت کی ڈگنیٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی صحبت میں جب ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کی دعا آپ کرتے ہیں۔
اب رمضان میں آپ قرآن کی صحبت میں رہیں گے تو قرآن کی صفات تو آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ صحبت اختیار کر رہے ہیں، اس کی کمپنی میں آپ بیٹھیں گے، صبح شام اسے پڑھیں گے، سنیں گے، تراویح میں ہوں گے یا اپنا انڈیویجول مطالعہ کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں، اس کی صحبت میں ہونے کے نتیجے میں کیا چینج آپ کے اندر آنا چاہیے. اس کو ایک ورڈ میں کہہ سکتے ہیں، قرآنک ایٹیٹیوڈ پیدا ہونا چاہیے. جب ایک آدمی انجینئرنگ پڑھتا ہے تو انجینئرنگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ کتاب میں جیسا کچھ ہو ویسا ہی ہو، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ کتاب میں جو کچھ پڑھا ہے، سول انجینئرنگ میں کہتے ہیں کہ جب تک ایک سول انجینئر 4-5 سال میں تعلیم کر کے مکمل کر کے باہر آتا ہے، 25% جو کچھ پڑھا ہے وہ آبسلیٹ ہو جاتا ہے، وہ باتیں پرانی ہو جاتی ہیں. اور کمپیوٹر سائنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر سائنس پڑھ کے انجینئرنگ کر کے نکلتے ہیں، جب وہ باہر میدان میں آتے ہیں انہوں نے جو کچھ پڑھا اس کا 75% آبسلیٹ ہو جاتا ہے، نئی چیزیں آ گئی ہوتی مارکیٹ میں. لیکن انجینئرنگ ایٹیٹیوڈ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نیا فارمولا، نیا ایپ استعمال کرتے ہیں اور نئے ویب سائٹ میں جاتے ہیں، نئے فارمولے استعمال کرتے ہیں. جو انجینئرنگ آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. جب آپ ایک شاعری کریں، نظم پڑھیں تو وہاں آپ کا آئیڈیا قرآن و سنت سے نکلے. صرف جس طرح سے یونیورسٹی میں پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں قرآن کا مطالعہ، ایسا نہ ہو، بلکہ قرآنک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو. پیوریفیکیشن کے بارے میں ایک آپ کو نیا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. ہماری 2 شخصیتیں ہیں. ایک ظاہر کی شخصیت ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں. امین الحسن کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس کا ایک ہائٹ ہے، اس کا ایک ویٹ ہے، اس کی ایک عمر ہے، اور اس کا ایک کمپلیکشن ہے. جو ظاہری شخصیت ہے آپ اسے دیکھتے ہیں، اور باطنی شخصیت تو آپ کو نظر نہیں آتی. باطنی شخصیت کیسے آپ جانتے بھی نہیں، آپ کی اپنی شخصیت بھی کیسی ہو نہیں جانتے، لیکن اس کا ایک امیجنیشن کر سکتے ہیں. وہ پیوریفیکیشن کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کیسے پیوریفائی کرتا ہے شخصیت کو. جسٹ امیجن کیجیے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹ آپ امیجن کیجیے، اپنے آپ سے باہر نکالیے اپنی شخصیت کو، اور ایک جیسے کہ گلدان ہوتا ہے، ویز ہوتا ہے یا گلاس ہے، اس طرح سے گلاس کی شخصیت کو امیجن کیجیے، وچ از ہالو ان سائڈ. جسٹ ایک امیجن کیجیے کہ آپ ہی کی طرح ایک شخص سامنے بیٹھا ہے اور وہ پورا گلاس کا بنا ہوا ہے. اس میں 3 قسم کی شخصیتیں ہو سکتی ہیں. دیٹ از انر پرسنالٹی. جب ہم پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے، نمبر 1 ہے کہ اس پوری شخصیت کے اندر آپ سمجھیے کہ کچرا بھرا ہوا ہو، کانٹے بھرے ہوئے ہوں، سانپ ہو اس کے اندر، بچھو ہو اس کے اندر گوبر ہو، اس کے اندر غلاظت ہو، اس کے اندر چمکاڈریں ہوں، اس کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں. پورے باٹل کو آپ بھر دیجیے. یہ ایک پرسنالٹی ہے، انر پرسنالٹی. اب انر پرسنالٹی کیسے نظر آتی ہے؟ اب یہ شیشے والا جو شخص جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے ہڈیاں نکل رہی ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، گوبر نکل رہا ہے، کیونکہ اندر بھرا ہوا ہے. وہی پوری شخصیت گلاس کا آپ تصور کر کے امیجن کیجیے. شخصیت ایسی ہوتی ہے. اس کی آنکھوں سے جب دیکھتا ہے تو وہ گوبر سے دیکھتا ہے. جب اس کے کان میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اندر سانپ، بچھو اور چمکاڈر، ان کی آوازیں آتی ہیں. نعیم صدیقی صاحب نے لگ بھگ اس طرح کی ایک بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. وہ ایک دوسرا آئیڈیا ہے. تو ایک انر پرسنالٹی ہے. میں نے ایک ویسے فیس بک سے نکال کے رکھا ہے، کبھی انشاءاللہ ہو سکا تو میں پروجیکٹ کر کے دکھاؤں گا. تو ایک پرسنالٹی یہ ہے جس کے اندر غلاظت ہے، سڑانڈ ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، کانٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اندر پڑی ہوئی بھرا ہوا ہے. اور جب بھی وہ بولے گا تو انہی میں سے کچھ چیزیں باہر آئیں گی، کوئی اور چیز تو نہیں آئے گی اندر. دوسری ایک شخصیت ہے، ویسے شیشے کا آپ سمجھیے، آپ اپنے آپ کو امیجن کیجئے. اس پورے شیشے کی شخصیت کے اندر بہت خوبصورت ٹرانسپیرنٹ پھول بھرے ہوئے ہیں. اس کے اندر موتیاں ہیں، اس کے اندر ہیرے بھرے ہیں، اس کے اندر جواہرات بھرے ہوئے ہیں، رنگ برنگ کے پھول اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک دوسری شخصیت ہے. جیسے آپ دیکھیں گے تو بہت بیوٹیفل پلیزنگ پرسنالٹی نظر آئے گی. جب یہ شخص بولے گا تو اس کے منہ سے پھول جھڑیں گے، اس کے منہ سے موتیاں گریں گے، اس کے منہ سے جو ہے جواہرات گریں گے. جب یہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں خوبصورت پھولوں کے نازک پنکھڑیوں سے وہ چیزوں کو دیکھے گا. جب وہ سنے گا تو آپ جو کچھ بولتے ہیں تو اس کے کانوں میں جو خوبصورت پھولوں کی پنکھڑیاں ہوں گی اس سے ٹکرا کر وہ آواز اندر جائے گی. پوری شخصیت بیوٹیفل، پلیزنگ، امیزنگ، ونڈرفل پرسنالٹی ہے. یہ دوسری شخصیت ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے. اب جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو امیجن کیجئے جس کے اندر وہ پہلی شخصیت ہے لیکن اس میں سے کچھ چیزوں کو نکالا جا رہا ہے بائی ایفرٹ. کچھ گندگی نکال رہے ہیں آپ، کچھ ہڈیاں نکال رہے ہیں، کچھ کانٹے نکال رہے ہیں، اور کچھ گوبر نکال رہے ہیں، اندر سے سب نکال رہے ہیں، اور اس کے عوض میں تھوڑا سا اندر بھر رہے ہیں پھول اور پتیاں اور نور اور خوبصورت چیزیں.
تو اس کا ایک کمبینیشن ہوگا. تو اس پرسنالٹی میں کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب کچرا باہر آ سکتا ہے, کبھی پھول کی 2 پنکھڑیاں آ سکتی ہیں, کبھی 2-4 موتیاں آ کر گر سکتی ہیں. پیوریفیکیشن جب ہم کہتے ہیں شخصیت کو اندر سے ایسے مانجنا, ہماری انر جو پرسنالٹی جسے ہم روح کہتے ہیں, جسے ہم قلب کہتے ہیں, وہ اندر کی شخصیت ایسی منج جائے کہ اس کے اندر پاکی ہی پاکی ہو, خیالات پاک ہوں, جذبات پاک ہوں, نگاہیں پاک ہوں, زبان پاک ہو. انسان ظاہر میں جب کسی سے بات کرتا ہے تو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ کر اس کا جو بہتر پہلو ہے وہ سامنے لاتا ہے, لیکن تنہائی میں وہ جب آزاد ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا بہتر پہلو سامنے آئے, بلکہ اس کا خراب پہلو سامنے آنے لگتا ہے. جب ایک آدمی پیوریفائی ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسٹرنل لائف, اس کی انٹرنل لائف, اس کی ظاہری زندگی, اس کی باطنی زندگی دونوں یکساں ہو جاتی ہے. وہ گھر میں رہے, مجمع میں رہے, تنہائی میں رہے, مصلی پر رہے, اس کی شخصیت ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. تو اس دعا میں آگے یہ ہے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. پروردگار میری جو علانیہ شخصیت ہے, میری جو ایکسٹرنل شخصیت ہے, اس سے زیادہ خوبصورت میری انٹرنل شخصیت کو بنا دے, اور ایکسٹرنل شخصیت اس کو بھی صالح بنا دے. انٹرنل شخصیت کو بیوٹیفائی بنا دے اور ایکسٹرنل کو صالح نیک بنا دے. یہ رسول اللہ کی دعا ہے. تو گویا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت جو ظاہر میں ہے اس سے زیادہ باطن میں ہم اچھے ہو جائیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دراصل ہوتا ہے قرآن سے جب آدمی قریب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے کانوں میں آنے لگتے ہیں, اور اس کلام کو جب انسان سننے لگتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, اس کے دل لرزتے ہیں, اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. وہ جب پڑھتا ہے تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہونے لگتے ہیں. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے جب قریب ہوتا ہے تو گویا کہ شبنم کی ٹھنڈک اسے ملتی ہے. قرآن کا مطالعہ کرنے والا بالکل سیٹسفائی ہوتا ہے, سکینت اس پر نازل ہوتی ہے, طمانینت قلب کی دولت اسے ملتی ہے, جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. اور دھیرے دھیرے اس پر موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے. اس سرزمین کے اندر آٹومیٹیکلی بہترین خوبصورت پودے, پھل اور پھول لگنے لگتے ہیں. اور جو کوئی آپ سے قریب آئے گا اسے پھول ملیں گے, جو کوئی آپ سے بات کرے گا اسے پھل ملیں گے, جو کوئی آپ کی شخصیت کے پناہ میں آئے گا اسے سایہ ملے گا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, آگے لمبی آیتیں چلتی ہیں. تو مومن جب قرآن کے سائے میں آتا ہے تو اس کا پیوریفیکیشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شجر سایہ دار, شجر طیب بن جاتا ہے, ثمر آور درخت بنتا ہے. اس کی شخصیت سے سب کو فائدہ ہی فائدہ ہے.